میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے ہو جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ ہمارا تعارف مسلم ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں، جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیر خواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے لاکھوں کروڑیں محبوب بتے ہیں۔ میں کچھ 100 کے قریب، 25 سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا۔ جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، کسووال، عصر کا وقت ہوا، میں خود چلا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بھائی السلام علیکم۔ انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے، پھر میں نے کہا السلام علیکم، پھر انہوں نے کہا، تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ لیکن یہ جو شعلے ہیں، ان کو آپ نوجوان بجھاؤ۔ یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کے لیے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے، یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھے، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران، میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ کم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا لی،
اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، شانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں، اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہے؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے۔ اور کسی بھی حکم کا، کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست ساتھی روم میٹ ایک سال پیچھے ایس ایس پی لگا۔ ایک عبد الخالق تھے ایس ایس پی، وہ اے ایس پی تھے، تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں ایس ایس پی بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے۔ تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو چلو اس سے تو میں ملا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے سی ایس ایس کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ جون کا مہینہ ہے، کوئی 11-12 بجے ہیں، ہم دونوں پہنچے دروازے پر۔ میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، ایس ایس پی بھی اسی شکل میں، تو سپاہی اینوے کہا تھا 2 صوفی آ رہے ہیں نال کی حیثیت۔ تو جب ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن وہ داڑھی میں تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا کر اتوں آؤ۔ وہ جو دور کا دروازہ ہے، تو عبد الخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول۔ سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے میں تیسری دفعہ کہا،
اب تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے۔ ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو۔ اب ایک تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتھوں کھولا؟ اب وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق، اور صرف اتنا ہی آخیا، سر 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 سر، کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار۔ وہ دا دل کرے انہوں میں سجدہ کر دے میں، کیونکہ انہوں پتہ ہی ایس ایس پی تھا، میں انہوں ڈسمس کر سکتا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو، کہنے والے کون ہے اس کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو آؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا۔ یہ تبدیلی کس لیے آئی؟ کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہیں، تراویح سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا۔ جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا۔ بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے۔ جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا۔ سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں۔ سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے۔ ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ ناسا کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ منو تاں توڑا مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی، یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا، تم بھی مانو۔ کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو، لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم۔ میں ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ کون ہے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، جس نے بادلوں سے پانی اتارا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فانبتنا فیہا حبا ونباتا وجنات الفافا، اللہ کون ہے؟ جس نے چیلنج کیا، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے کوئی؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی چو امب کی میں نکل آمدا ہے۔ اپن چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ آباد ہویا کہ کوئی امب تے انگور لگ گئے ہیں، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم
پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔ آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے؟ کون سے پمپ اللہ نے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے، شے کوئی نہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں، جیسے گاؤں میں پہلوان تھا نا، ایسے گاؤں میں پہلوان درخت ہے وہاں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، ایک شیرہ تسی پایا، ایدہ رنگ تسی پینٹ کیتا ہے۔ کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا؟ بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یا یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو۔ اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے ہو جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، یا کسی کو بلانا ہو،
جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اردو میں ہم کہتے ہیں اوے، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دو ہیں ادھر سے لے کر وہاں تک، جنوب، شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ تو رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہو نا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز، پھر دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زماں بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا، امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زماں بنا، اس کی اولاد نہیں تھی، امام بخش اس کے چھوٹے بھائی وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی، اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا، چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بیٹھاتے تھے، وہ یہاں پہلوان بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے، جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں کام کرو،
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رب کا شکر ادا کرو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا بھی مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، پھر ادخلوا بھی مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو۔ میں روح کے ذریعے سے قائم، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ بورڈ، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر کیا مولانا طارق جمیل، اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی۔ ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لیے گئے، خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں۔ وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہے صحرا، اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے، وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ عرباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔